یہ ذہن میں رہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے جون سا نبی ہے وہ سب سے بڑا رتبے والا ہے. سمجھ آتی ہے یہ بات؟ نبیوں میں افضل وہ سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ وہ افضل ہے جو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر، کتنا بہترین سانچہ اور ذائچہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے بلند رکھا ہے، افضل رکھا ہے. کسی سے ہم نے کلام کیا ہے، کسی کے ہم نے بہت زیادہ درجے بلند کیے. ورفع بعضهم درجات، اور وہ یہ ہے جس کے درجے اتنے بلند کر دیے کہ دوسرے اس ایک کے درجوں تک پہنچ نہیں سکتے. اب یہ بات درجات پر علامہ خاصی اور دوسرے مفسرین نے کہا سب سے بلند درجے، سب سے بلند و بالا مقام جس نبی مکرم علیہ السلام کا وہ ہمارا نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے جتنا زیادہ قریب نبی ہوگا اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی شان اور مقام. اب حبیب علیہ السلام سارے نبیوں میں سب سے زیادہ بلند. قرآن خود کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بلند اللہ کے پاس، اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ہے وہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب حبیب علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب ہے. اب جو حبیب علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا اس کا مقام سب سے زیادہ ہوگا. ذہن میں ایک اور بات رکھیں، مسجد کی باہر والی صفیں ان میں کوئی نماز پڑھے اور کوئی اندر پڑھے تو جو اندر پڑھتا ہے اس کی ثواب کی کیفیت زیادہ، اسے ثواب زیادہ ملے گا جو مسجد میں اندر نماز پڑھ رہا ہے. باہر والے کے نزدیک، باہر والے کی نسبت اندر والے کو ثواب زیادہ، اور اندر جو پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ ثواب اس سے اگلی والی صف میں پڑھنے والے کو، اور اس سب سے زیادہ ثواب اس سے اگلی صف میں پڑھنے والے کو. اسی طرح جو زیادہ امام کے قریب آ کر نماز پڑھے گا سب میں اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا. یہ بھی آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور بات سمجھیں، مسجد میں دائیں طرف نماز پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ہے بائیں طرف پڑھنے والے کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ دائیں طرف بیت المقدس ہے. اب جو شخص بیت المقدس سے جتنا قریب ہوگا اتنا ثواب زیادہ ادھر والے کی نسبت. یہ بزرگ اس بزرگ کی نسبت بیت المقدس سے دور ہے، اگرچہ 2 قدم صحیح لیکن دور جو ہے. یہ بزرگ بیت المقدس سے قریب، یہ بزرگ بیت المقدس سے دور، چاہے 2 قدم ہو لیکن ثواب ان کا زیادہ ان کی نسبت بیت المقدس کے قریب ہے. اب اسی طرح جو امام سے جتنا قریب ہوگا پہلی صف والوں کو پچھلی صف والوں کی نسبت زیادہ ثواب، دائیں طرف والوں کو بائیں طرف والوں کی نسبت ثواب زیادہ. اب اس صف میں بھی جو جتنا امام کے قریب ہوگا اس کو ثواب اس سے بھی زیادہ بڑھتا جائے گا کیونکہ وہ امام کے قریب ہے. اب جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے بالکل سامنے، اس کو پوری مسجد میں سب سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا. کیسے؟ ایک تو وہ بالکل امام کے برابر ہے، دوسرا وہ دائیں طرف بھی اس کا ایک حصہ ہے اور بائیں طرف بھی اس کا ایک حصہ ہے، اسے ساری فضیلتیں حاصل ہے، بالکل امام کے قریب ہے. اگر نمازی امام کے قریب آ جائے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اگلی بات سمجھے، ہماری مسجد میں اور پوری دنیا کی مسجدوں کے اندر ماں سوائے ایک مسجد کے ساری دنیا کی مسجدوں کے اندر دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو ثواب زیادہ ہے بائیں طرف کھڑے ہونے والوں کی نسبت. لیکن ایک مسجد ایسی ہے جس میں بائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے دائیں طرف کھڑے ہونے کی نسبت. کیسے؟ وہ کون سی؟ وہ سمجھے، نبی مکرم علیہ السلام مسجد نبوی
बाईं तरफ आराम फरमा है, बाईं तरफ आराम फरमा है। अब उसूल मैंने दे दिया, बड़ी बड़ी किताबों और फतावों के अंदर यही तरतीब है, बाहर वालों की निस्बत अंदर वालों का सवाब ज्यादा, ऊपर वालों की निस्बत नीचे वालों का सवाब ज्यादा, बाहर वालों की निस्बत अंदर वालों का सवाब ज्यादा, पिछली सब वालों की निस्बत अगली सब वालों का सवाब ज्यादा, और दाईं तरफ वालों को बाईं तरफ वालों की निस्बत ज्यादा सवाब है। जो इमाम के बिल्कुल पीछे है सबसे ज्यादा उसका सवाब है, क्योंकि वो इमाम के करीब है। अगर आपके गांव का इमाम मस्जिद हो, उसके करीब एक शख्स खड़ा हो जाए, सवाब में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो मस्जिद नबवी शरीफ की बात देखें, उधर मस्जिद में दाईं तरफ खड़े होने वालों को सवाब ज्यादा नहीं, बाईं तरफ खड़े होने वालों को सवाब ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी की